اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے اور اس کے بھی 2 یا 3 پارٹس میں ہم یہ بیان کریں گے آپ سے، اور یاد رکھیے کہ یہ سارا کچھ ہم بیان کر رہے ہیں قصص الانبیاء میں سے، قرآن و حدیث صحیحہ کی روشنی میں، جو کہ دارالسلام کی پبلشڈ ہے۔ آپ ضرور یہ بک خریدیں اگر توفیق رکھتے ہیں تو، اور نہیں تو ہم تو آپ کو بتا ہی رہے ہیں، لیکن بک خرید کے پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری اور باتیں ڈیٹیلز بھی آپ کو ملیں گی جو ہم پوری طرح سے بیان نہیں کر پاتے۔ تو شروع کرتے ہیں قصہ شعیب علیہ السلام کا۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ الہی حقیقی سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے، جو وہ چاہے تو مجبوری ہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ یہ تھی سورہ اعراف کی آیتیں 85 سے 93 تک۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی جرائم میں مبتلا تھی۔ آپ نے ان کو ان کے معاشرتی برائیوں سے روکا تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماں پر تول میں کبھی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ماں پر تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا و نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو
ہمارے باپ دادا پوچھتے آئی ہیں، ہم ان کو ترک کر دیں گے، اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں، تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنکسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگار نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر تھی۔ یہ تھی سورہ ہود کی آیت 84 سے 95 تک۔ آپ کی قوم نے آپ کی ناصحانہ گفتگو کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور اپنی برائیوں پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد فرمایا، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گنہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور سورہ شعراء میں بھی انہی کے واقعے کے بعد فرمایا، بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان کمی نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے 191 ہے۔ اہل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے جو اطراف شام میں ارض معان کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے اور ایکا کو پوچھتے تھے۔ یہ ایک قسم کا درخت ہے جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ماپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، اور انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔
کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی میں واضح دلیل اور برہان قاطعہ لے کر آیا ہوں جسے میری تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل مذکور نہیں، تاہم اس لفظ بینہ سے ان کی طرف مجمل اشارہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لہٰذا تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم سے منع کیا، فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو۔ یہ بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 ہے۔ یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان نہ کرو، تم ان سے گنڈا ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت گردی کر کے راستے روکتے ہو۔ امام سدی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مذکورہ آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا، یعنی آپ نے انہیں ظاہری دنیاوی راستے روکنے سے بھی منع فرمایا اور معنوی یعنی دین کے راستے میں رکاوٹ بننے سے بھی منع فرمایا۔ اب ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور قوم کا اعلان بغاوت، اس کے بارے میں ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔